بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زندگی کے مسائل ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی رشتوں کے دکھ، کبھی دل کا خالی پن، اور کبھی یہ احساس کہ کوئی میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ شاید تم ان میں سے ہو جو رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، کیونکہ دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دل دھڑکتا ہے لیکن سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو، کیا یہ ساری حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کا بوجھ اپنے دل پر رکھتے ہو، اپنے دماغ کو بھاری کرتے ہو، اپنی روح کو تھکاتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان تمہیں اور الجھاتا ہے۔ وہ تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھا، تمہارے مسائل ختم نہیں ہوں گے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ تمہارے ہر آنسو، ہر آہٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ جو تم ٹینشن لے رہے ہو، یہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، یہ تمہاری طاقت چھین رہی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو؟ تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ کوئی رستہ نہیں ہے؟ سوچو، کتنی بار تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اچانک کوئی رستہ نکل آیا، کوئی آسانی مل گئی، کوئی ایسا حل سامنے آیا جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ رب کی طرف سے چھپی ہوئی مدد تھی۔ اللہ تمہیں ایسے رستوں سے نوازتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری ٹینشن، یہ بوجھ، یہ فکر اصل میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی ٹینشن ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو پھر ٹینشن تمہارے دل تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ تمہارے حالات شاید نہ بدلیں، لیکن تمہارا دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے طوفان بھی ایک مچھر کی طرح لگنے لگتے ہیں۔ اللہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، ٹینشن مجھ پر چھوڑ دو، اپنے دل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سوچو ذرا، جب تمہیں ٹینشن آتی ہے تو سب سے پہلے تمہارا دل کس کے پاس جاتا ہے؟ اکثر ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی دوست کو فون کرتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو اپنا دکھ سناتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی فکریں اور ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ وہ تمہیں کب تک سن سکتا ہے، کب تک تمہیں سہارا دے سکتا ہے؟ اسی لیے اکثر ہوتا ہے کہ تم اپنی ٹینشن کسی کو سناؤ اور جواب میں وہ کہہ دے، بھائی صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اندر سے تم سوچتے ہو کہ یہ تو وہی جملے ہیں جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، میرا اصل دکھ تو پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہیں، رب تمہارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہیں، رب تمہارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ وہ رب جو دیکھ رہا ہے کہ تمہیں یہ ٹینشن اندر سے توڑ رہی ہے، اور پھر بھی تم چہرے پر مسکراہٹ سجائے دنیا کے سامنے جینے کی کوشش کر رہے ہو۔
وہ رب جو جانتا ہے کہ تمہارے دل کی چیخیں کتنی دردناک ہیں، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا ہو۔ ٹینشن ہمیشہ دو رستے دکھاتی ہے، یا تو انسان کمزور ہو کے ٹوٹ جائے یا رب پر بھروسہ کر کے اور مضبوط ہو جائے۔ تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم کون سا رستہ چنتے ہو۔ اگر تم نے صرف انسانوں پر بھروسہ رکھا تو تم ہمیشہ ٹوٹتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو پھر دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی تمہارے لیے ایک معمولی سی رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ٹینشن اس وقت بڑھتی ہے جب ہم بار بار سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، لیکن ذرا سوچو، کیا کل تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے بس میں صرف یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ جس میں تم سانس لے رہے ہو، جس میں تم یہ الفاظ سن رہے ہو۔ اگر تم نے اس لمحے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کل خود بخود بہتر ہوتا جائے گا۔ سکون کبھی مسئلے کے ختم ہونے سے نہیں آتا۔ سکون تب آتا ہے جب دل اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے وہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ جملہ دل سے نکلتا ہے، عجیب سا سکون دل کو چھو لیتا ہے۔ ٹینشن جڑ سے ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کی شدت دل پر اثر ڈالنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سکون، وہ ٹھہراؤ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، جو صرف اللہ کی یاد اور اللہ کے بھروسے سے ملتا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے، میں ٹینشن سے نکلوں کیسے؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب بھی ٹینشن آئے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور رب کو کہہ دو، یا اللہ، یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر کرے گا، کیونکہ سکون کا اصل دروازہ تو اللہ کے پاس ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے والوں، سنو، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ ساری فکروں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ جو ہر بار تمہارے دل میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر میرا ہی امتحان اتنا سخت کیوں ہے؟ لیکن یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اگر تم پر یہ بوجھ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو سنبھال سکتے ہو، ورنہ اللہ یہ آزمائش کسی اور کو دے دیتا۔ زیادہ ٹینشن لینے والوں، ایک بات یاد رکھو، دنیا کا کوئی مسئلہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو، دعا کرو اور اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو۔ جب تم رات کو سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہو تو یاد رکھو، یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، یہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو ٹینشن میں جل جل کر اپنی زندگی برباد کر دو، یا پھر اللہ کے حوالے کر کے سکون پالو۔ پریشانی اللہ کی آزمائش ہے، مگر صبر اور توکل سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، غم، دکھ، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور فکر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔